اپنے موضوع کو آغاز کرنے سے پہلے، اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ فرمائش کی گئی ہے کہ وہ پہلے بیان کیا جائے، جو کہ آج کی ضرورت بھی ہے۔ حکم یہ ہوا ہے کہ ہر روز صرف اتنا بتا دیا کریں کہ جو محرم کا دن گزرا ہے اس دن ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تاکہ بچوں تک، جوانوں تک، آنے والے نئے مہمانوں تک پیغام پہنچ جائے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ آج 4 محرم کا دن اور کل 3 محرم کا دن گزرا، اور اس سے پہلے 2 محرم۔ بعض روایات کہتی ہیں امام یکم محرم کو کربلا پہنچے، لیکن مشہور روایات کہتی ہیں کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ 2 محرم کو کربلا میں روکنے والا قافلہ حر ابن یزید ریاحی کا تھا۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد اور اس کے دیگر جو رفقا تھے، ان کے قافلے باری باری عمر سعد نے کربلا کی جانب روانہ کرنا شروع کیے، اور 3 اور 4 محرم کے ان 2 دنوں میں یزیدی لشکر کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی۔ 25,000 لوگ میدان کربلا میں پہنچے، اور آج 4 محرم کو جب یہ لشکر کربلا میں پہنچ چکے تو اس وقت ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا تھا کوفے میں۔ اس کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، میں وہ آپ تک پہنچا دوں، اس لیے میں کتاب ساتھ لایا ہوں تاکہ ایمانداری کے ساتھ ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ ابن زیاد نے 4 محرم بروز ہفتہ لوگوں کو جامعہ مسجد کوفہ میں اکٹھا کیا اور ان کو ایک خطبہ دیا۔ ممبر پر جا کے کہا، اے لوگو، توجہ کیجئے گا اس بات پہ، یہ آپ کی داد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کی سماعتوں کے لیے ہے۔ اس میں بہت بڑا پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اے لوگو، تم نے یزید کے بزرگوں کو خوب آزمایا ہے اور انہیں اس طرح پایا ہے جس طرح تم چاہتے تھے۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ یزید کے بزرگوں کی، ٹھیک ہے؟ اب وہ کوئی بھی ہوں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو بھی ہوں۔ اور یزید کو بھی جانتے ہو کہ نیک سیرت انسان ہے۔ جی، لوگ کہتے ہیں نا، تم کیوں آج بھی مجلس عزا پپا کر رہے ہو، رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو؟ یہ وجہ ہے، اس زمانے میں قاتل اسے اچھا سمجھتے تھے، آج کے زمانے میں ان قاتلوں کے محب اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا، اور آج حسینیت یزید کے محبوں کے خلاف کھڑی ہے، محبوں کے خلاف کھڑی ہے۔ اگلے جملے سنیے گا، وہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرتا ہے۔ کون؟ یزید۔ اور اس کی ہر ایک پر بے انتہا عنایات ہیں، یعنی تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ یزید کا احسان نہ ہو۔ جی، یزید کا باپ بھی اسی طرح تھا، اور اب یزید نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عطیے اور اعزازیے میں مزید اضافہ کر دوں۔ یعنی آج سے تمہارے جو سرکاری خزانے سے مال و اسباب دیا جاتا تھا، آج سے تمہارے عطیے ڈبل ہو گئے۔ بڑا مشکل زمانہ تھا، آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے کہنا کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اس زمانے میں بڑا مشکل تھا کہ جو منتھلی بیس پہ یزید کی طرف سے عنایات ملتی تھیں، کہا آج سے ڈبل ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ لشکر بھیج چکا تھا کربلا میں۔ اب میں سارا خطبہ نہیں سناتا، بس آخری ایک بات کہتا ہوں۔ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ عطیے ڈبل ہو گئے، جب سارے لوگوں نے داد دے لی، واہ واہ کر لی، عطیے مل چکے، دن اعلان کر لیا کہ جس جس نے عطیہ لیا ہے کربلا جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلے نیاز، اور پھر ان کو ابھارا جا رہا ہے کربلا کی طرف جانے کے لیے۔ تو یہ آج کے دن کا واقعہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس ذکر کو ہم آج یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ۔ ایک سوال میری طرف آیا ہے
جو خواتین کی جانب سے کسی خواہر نے کیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل آپ نے مجلس کے دوران جس خطبے کا ریفرنس دیا ہے کہ مولا کائنات نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ سمندروں کی گہرائیوں میں بھی وہ خدا مچھلیوں کی آمد و رفت کو جانتا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے گھر جا کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، خطبہ نمبر 114، خطبہ نمبر 141، خطبہ نمبر 114، خطبہ نمبر 141، یہ ساری جگہ تلاش کیا ہے، اور آگے یہ لکھا ہے کہ آپ نے رات کو 114 بتایا تھا، تو میں اصلاح کر دوں، میں نے 196 بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ خطبہ نمبر 196، 196 خطبہ جو خداوند عالم کے علم کی ہماگیریت اور تقوی کے فوائد کے عنوان سے لکھا ہے۔ اور آج کی جو ایڈیشن ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا نیا ایڈیشن جو آیا ہے اس کا 196 نمبر خطبہ ہے، جہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ لیکن جو توجہ والی بات یہ ہے، خوش آئند بات یہ ہے، چلیں کوئی تو ہے جو جا کے چیک کرتا ہے، کوئی تو ہے جو جا کے دیکھتا ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ اے کاش ہم سب میں یہ عادت پیدا ہو جائے اور ہم بھی گھر جا کر ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو منبر پر سنا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، اور اگر جھوٹ تھا تو دوسرے دن آ کے ان سے پوچھیں کہ کہاں سے پڑھا ہے، تو اگلے دن وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پہلے دیکھے گا پھر پڑھے گا۔ یہ منبر پر کھلی چھوٹ، اس کی وجہ سے آج ہمارے منبر کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو خدا را یہ عادت اپنائیں۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، طالب علم ہوں، اگرچہ میں نے اس عشرے کی تیاری کے لیے 146 کتب کی برکردانی کی ہے 10 دنوں کی مجلس کے لیے، لیکن پھر بھی میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ مجھ سے لغزش ہوئی ہے، دوسرے دن اگر آپ مجھے متوجہ کریں گے کہ آغا صاحب آپ نے کل یہ کہا تھا اور اس کا ہمیں پروف نہیں ملا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور میں معذرت بھی کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ کیوں؟ علم سیکھنے کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جاہل سمجھو۔ اگر اپنے آپ کو عالم سمجھ کے آئیں گے تو کبھی بھی سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ اچھی عادت ہے، سوال ہونا چاہیے اور سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ عاشقان مکتب توحید، پیروان ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام، میراث تشیع اور عقیدہ توحید کے عنوان سے آج ہمارا مرحلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا ہے، اور کل کی گفتگو کا تمام تر خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم ان قریب انہیں نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، اس کائنات میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی۔ تو کل کی مجلس کا تمام تر خلاصہ یہی بنتا ہے کہ کل کا تمام گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ کائنات میں اللہ کے وجود کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور آج کی مجلس کا سرنامہ کلام یہ ہے وفی انفسہم، کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم ان کے نفسوں میں، ہم ان کی ذاتوں میں، ہم ان کے وجود میں اپنے ہونے کی نشانیاں بتائیں گے۔ آج کی مجلس میں یہی دیکھنا ہے ہمارے اس وجود کے اندر اس کے ہونے کی کیا کیا نشانی پائی جاتی ہے، اس کے ہونے کی کیا کیا نشانی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں سے سفر آگر شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج تو بہت ساری تمہید میں وقت میرا گزر گیا اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں۔ تو آغاز کیے دیتا ہوں، آغاز میں ہی یہ پیغام دے دوں، ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اس کی معرفت کی، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بندے کی منزل اللہ کی معرفت کے لیے کہیں رک جائے۔ وہ جو کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا عارف تھا، وہ جو سب سے بڑی ہستی تھی، اسے بھی قرآن میں اللہ کہہ رہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی تو بھی جان لے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔
پیغمبر سے بڑا عارف کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے رسول تو جان لے، اے رسول تو جان لے، اے رسول تو جان لے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن رسول کو مخاطب کر کر کے بار بار ہمیں پیغام دے رہا ہے، جب معرفت خدا سے میرا محمد بے نیاز نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھنا، خود کو بے نیاز نہ سمجھنا۔ اس کی معرفت ہمارا فرض ہے، لیکن یاد رکھیے ہم اس کی ذات تک ڈائریکٹ استدلال نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم نے معصوم کے فرمان کے مطابق اس کی صفات کے ذریعے اس کی ذات تک پہنچنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تھوڑے تھوڑے نال بول دے راسو جی، ہم نے اس کی صفات کے ذریعے اس کی ذات تک پہنچنا ہے۔ اس کی ذات تک ڈائریکٹ رسائی وہ ہماری نہیں ہے۔ اس کی ذات پر اگر کوئی ڈائریکٹ پہنچنا چاہتا ہے، استدلال کرنا چاہتا ہے، تو وہ فقط 14 ہستیاں ہیں، کیونکہ فقط علی ہمیں نظر آتے ہیں۔ دعائے صبا نے مولا نے فرمایا یا من دل علی ذات ہی بے ذات، اے وہ ذات جس کی اپنی ذات ہی اپنی ذات پر دلیل ہے۔ یہ دعویٰ فقط علی کر سکتے ہیں۔ ذات سے ذات تک کا سفر وہ علی مولا کی منزل ہے، وہ آپ کی اور میری منزل نہیں۔ آپ کا اور میرا راستہ ہے اللہ کی صفات کے ذریعے اس تک پہنچو۔ تو آؤ قرآن کے پاس چلتے ہیں۔ قرآن میں جا کر ہم نے دیکھا تو اللہ کہتا ہے اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو میری صفات سے مجھے جانو۔ اللہ کہتا ہے سورہ حشر میں هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، تمہارا اللہ وہ ہے جو خالق بھی ہے، جو باری بھی ہے، جو مصور بھی ہے، لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو آؤ نہ مل کر ذرا انہی صفات کو سامنے رکھتے ہیں اور انہی صفات سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ اٹھے گا پالنے والے، ہم نے عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھی، اس میں باری کا مطلب بھی ایجاد کرنے والا تھا، خالق کا مطلب بھی ایجاد کرنے والا تھا۔ میری اللہ تو لغو گفتگو کرتا نہیں، وہ تو ہم انسانوں کی ذمہ ہم کرتے ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بے معنی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ پالنے والے تو نہیں کرتا، تو نے خالق کا لفظ بھی باری کا لفظ بھی اکٹھے استعمال کیا۔ ڈکشنری کہتی ہے دونوں کا مطلب ایک ہے، تو ایک ہی معنی کے دونوں لفظ اکٹھے استعمال کرنے کا فلسفہ یہ تب سمجھ آئے گا جب تحقیق کریں گے۔ خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، باری کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ باری اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لاتا ہو، باری اسے کہتے ہیں جو چیز کو ایجاد کرنے کے لیے میٹیریل کا محتاج نہ ہو، جو شے بنانے کے لیے کسی نقشے کا محتاج نہ ہو، کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، کسی میٹیریل کا محتاج نہیں ہے، کسی خام مال کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، اسی لیے باری ہے۔ لیکن خالق اسے کہتے ہیں جو عدم سے بھی وجود میں لاتا ہو، وجود سے بھی وجود میں لاتا ہو۔ اللہ نے اسی لیے اکٹھے کر کے بتایا تمہارا خالق بھی میں ہوں، تمہارا باری بھی میں ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہوں، تمہارا باری بھی میں ہوں۔ پالنے والے، اس کے آگے تو نے مصور کہا ہے۔ مصور صورت گری کرنے والا، تصویر بنانے والا۔ یہ تصویر بنانا، یہ صورت گری کرنا، یہ بھی تو تخلیق کا ایک مرحلہ ہے۔ بات مشکل ہے، نہ بھی بولیں گے تو میں راضی ہوں، لیکن سمجھ کے ضرور جانا، سمجھ کے ضرور جانا، کیونکہ عقائد یہ عقیدے کی پل صراط ہے۔ ذرا سی توجہ ہٹی، بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گے، مطلب نہیں پہنچے گا۔ داد بے شک نہ دیں، لیکن سمجھ کے جائیں۔ کہا الخالق البارئ، ہم نے دونوں سمجھ لیے،
اب آتے ہیں مصور پہ. پالنے والے مصور، صورت گری کرنا، بنانا، یہ بھی تو تخلیق کا حصہ ہے. تو جواب آئے گا سوال کرنے والے، مجھے دنیا کے مصوروں کی طرح سمجھا ہے، مجھے دنیا کے مصوروں کی طرح سمجھا ہے. بھائی میں مصور ہوں، میں صورت گری کرتا ہوں، لیکن کبھی جا کے مصور سے پوچھ تو صحیح کہ وہ مصور کیسے بنا، وہ مصور کیسے بنا. اب ہم نے جب جاننا چاہا کہ مصور کسے کہتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. تصویر کدہ پہ گئے، مصور سے سوال کیا، اے مصور تو نے جو اتنی خوبصورت تصویریں بنا رکھی ہیں، تو انہیں بنانے میں کس کس شے کا محتاج ہے، اسے بنانے میں کس کس شے کا محتاج ہے. ہم بیٹھ گئے، وہ سمجھانے لگا، بھائی دیکھ میں نے اگر ایک تصویر بھی بنانی ہے نا، سب سے پہلے ضروری ہے کوئی جگہ ہو جہاں کھڑے ہو کے میں تصویر بنا سکوں. اچھا ایک شرط ہوگی. دوسری شرط یہ ہے اگر میں نے تصویر بنانی ہو تو ایک کینوس کا ہونا ضروری ہے، کوئی پیج ہو، کوئی تختہ ہو، کوئی گتا ہو، کوئی شے ہو جس پر تصویر بناؤں. اچھا اس کا مطلب ہے دو چیزوں کا محتاج ہے. کہا فقط دو نہیں، میں آلات کا بھی محتاج ہوں، وہ آلات ہوں گے تو میں وہ تصویر بناؤں گا. اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی؟ کہا اس سے پہلے میرے ذہن میں کوئی نقشہ ہونا چاہیے، کوئی نقشہ ہونا چاہیے جس نقشے کو سامنے رکھ کر میں اس کی نقل کر کے تصویر بنا سکوں. ہم نے کہا بس؟ کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑی شرط تو ابھی آئی ہے. بھئی آخری شرط یہ ہے جہاں میں نے تصویر بنانی ہے وہاں اندھیرا نہیں، روشنی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے اگر کسی مصور نے کوئی تصویر بنانی ہے، وہ مکان کا بھی محتاج، وہ شے کا بھی محتاج، وہ آلات کا بھی محتاج، وہ روشنی کا بھی محتاج. اب کائنات کا ہر انسان ذرا سوچ کے تو دیکھے کہ اس اللہ نے جب میری تصویر بنائی ہے، قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، ماں کے شکم میں تین اندھیروں کے اندر ایک متحرک وجود کے ساتھ جس ماں کے شکم میں میری تصویر بنا رہا ہے، کبھی وہ سوئی ہے، کبھی وہ جاگی ہے، کبھی کھانا پکا رہی ہے، کبھی لباس دھو رہی ہے، اس متحرک وجود میں جو تیری ایسی تصویر بنائے اسے ہی خالق لم یزل کہتے ہیں. وہ دنیا کے مصور ہیں جو ان چیزوں کے محتاج ہیں. ذرا سی جگہ متحرک ہو ان کا قلم نہیں چلتا. اور تیری اتنی پیاری تصویر میں نے 3 حجابوں کے اندھیرے میں بنائی ہے. اب حق بنتا ہے نا وہ ذات کہہ سکتی ہے، جیسے سورہ آل عمران میں کہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تیری تصویر بناتا ہے. وہ ایسا مصور ہے جو تیری ماں کے شکم میں ایسی تصویر بناتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے. اچھا مصور کی بات سمجھ آ گئی؟ مصور کسے کہتے ہیں؟ اب آتے ہیں تصویر پہ. تھک تو نہیں گئے؟ اب آتے ہیں تصویر پہ. ہم نے کہا اتنی ساری انفارمیشن لی ہے مصور سے، اتنا ہم نے کان کھائے ہیں، تو خالی ہاتھ دکان سے نہ جائیں. ہم نے ایک اچھی سی تصویر تلاش کی، لے لی، تصویر خریدی، اس کی قیمت دی، اچھی خاصی قیمت دے کے تصویر خریدی. جب نکل رہے تھے تو اچانک ذہن میں سوال آیا، بھئی مصور سے تصویر تو لے لی، اب تصویر کی بقا کا فلسفہ بھی تو پوچھتا جاؤں. تھک کے نہیں سننا؟
ٹھیک ہے بھئی، تصویر لے لیے، تصویر کی بقا کا فلسفہ بھی پوچھتا جاؤں۔ ہم نے پیچھے مڑ کے کہا مصور بات سننا، تصویر تجھ سے لی ہے، تصویر میں نے گھر لگانی ہے، کوئی ایسا فارمولہ بتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دیر تک رہ سکے، یہ خراب نہ ہو۔ کہا کوئی اتنی مشکل بات نہیں، گھر جا، گھر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر اور ایسی جگہ لگا جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، ایسی جگہ لگا جہاں مسلسل ہوا کا گزر نہ ہو۔ ارے بھائی کیوں؟ ہوا کا گزر کیوں نہیں؟ کہا اس وجہ سے مسلسل ہوا کے جھونکوں سے اس کے رنگ مدھم پڑ جائیں گے، اس کے رنگ مدھم پڑ جائیں گے۔ اچھا کوئی اور بات؟ کہتے ہیں ہاں، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے تصویر وہاں لگانا جہاں پانی کا گزر نہ ہو۔ کہا پانی کیوں؟ کہا پانی اگر آئے گا تو میری ساری محنت پانی میں بہہ جائے گی، وہ تیرے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ تصویر رہنا چاہتی ہے، اسے پانی سے دور رکھ۔ کہا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ کہا آگ سے بچا کے رکھنا، آگ سے بچا کے رکھنا، اگر آگ قریب آئے گی اس کے رنگ مدھم پڑ جائیں گے۔ کہا کوئی اور شرط؟ کہا آخری شرط یہ ہے کسی ایسی جگہ لگا جہاں گرد و غبار نہ پڑ رہی ہو، جہاں مٹی نہ پڑ رہی ہو۔ ہم نے وہ تصویر لی اور سارے راستے میں سوچتے گئے ہم نے وہاں لگانی ہے جہاں پانی نہ ہو، ہم نے وہاں لگانی ہے جہاں ہوا نہ ہو، ہم نے وہاں لگانی ہے جہاں مٹی نہ ہو، ہم نے وہاں لگانی ہے جہاں آگ نہ ہو۔ ہم نے تصویر لگا دی لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی بھئی یہ تصویر نہیں رہ سکتی جہاں آگ ہو، جہاں پانی ہو، جہاں مٹی ہو، جہاں ہوا ہو۔ یہ چار عناصر ہیں جو تصویر کو فنا کر دیتے ہیں۔ اب تو مان نہ مان تیری مرضی، وہ قادر قدیر ایسا ہے اس نے اسی چار عناصر کو اکٹھا کر کے تیری تصویر بنا دی۔ اس نے انہی چار عناصر کو اکٹھا کیا، تیری تصویر بنا دی۔ وہ جو دنیا والوں کی نظر میں تیری صورت کو فنا کرنے والے تھے، اس بقا کے خالق نے تیری انہی چار عناصر سے تصویر بنائی ہے۔ کیسا خالق لم یزل ہے، کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے اللہ۔ میں کہتا ہوں انسان کو وجود بھرا پڑا ہے اس کی نشانیوں سے۔ انسان اپنی وجود میں غور کر کے تو دیکھے۔ معصوم نے کہا ہے یہ باہر کی دنیا چھوٹی ہے، تیری اندر کی دنیا بڑی ہے، تیرے اندر کی دنیا بہت بڑی ہے۔ اب جب معصوم نے کہہ دیا کہ ہمارے اندر کی دنیا بڑی ہے تو کیا خیال ہے آج تھوڑی دیر اندر جھانک کے نہ دیکھیں میرے اندر کیا کیا نشانی ہے میرے رب کے ہونے کی، میرے اندر کیا کیا علامت ہے میرے پروردگار کے ہونے کی۔ تو میرا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں، جن آنکھوں سے اللہ کی آیات کو دیکھ رہا ہے اس آنکھ پہ غور کر، جس زبان سے تو اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے اس منہ پہ غور کر۔ اللہ نے آنکھ میں بھی پانی کے چشمے جاری کیے، تیرے منہ میں بھی پانی کے چشمے جاری کیے، تیری آنکھوں میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے قطرہ قطرہ کر کے وہ پانی بھیج رہا ہے، تیرے منہ کے اندر بھی ہر سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تیری زبان کے وسیلے سے وہ پانی کے قطرے پھینک رہا ہے۔ کبھی ان دونوں چشموں پہ غور کرنا، تجھے رب کے ہونے کی دلیل ملے گی۔ جب ہم نے غور کیا، تفسیر نمونہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ہم نے غور کیا، خدا قسم وہ راز سامنے آیا، انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ راز کیا تھا؟ جب آنکھ کے پانی پہ غور کیا تو آنکھ کے اندر آنے والا پانی وہ ایسا پانی تھا جس کا ذائقہ نمکین تھا، جس کا ذائقہ نمکین تھا۔ آنکھ کا پانی یہ اس لیے بار بار آ رہا ہے اگر چند لمحوں کے لیے یہ پانی آنا رک جائے میری آنکھ کی حرکت مشکل ہو جائے گی۔ 10 منٹ کے بعد آنکھ بند، آنکھوں میں درد، تکلیف، کیونکہ خشک ایریے میں یہ نازک حصہ زیادہ حرکت، مسلسل پانی آ رہا ہے،
مسلسل پانی آ رہا ہے اور بار بار پانی آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی غور کیجئے گا، آنکھ بھی اللہ نے دی، مسلسل پانی دے کے اسے رواں بھی وہی رکھ رہا ہے. اس آنکھ کو استعمال کرتے وقت غور کیجئے گا، کوئی ایسی شے تو نہیں دیکھ رہے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. وہ ذات جانتی ہے کہ میرا بندہ ایسی شے دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے سے منع کیا ہے، وہ پھر بھی اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا. تیری آنکھ کا پانی مسلسل آ رہا ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو کہنا چاہیے نا، تو شاعر نے اسی لیے تو کیا خوب کہا ہے، خطائیں بھی دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. اس گناہوں کے سمندر کے باوجود بھی اس کی نعمتوں کا سلسلہ نہیں رکتا. ہم نے غور کیا پانی کے چشمے کے اندر ہمیں ایک ایک راز کھلتا نظر آیا. آنکھ کا پانی نمکین تھا، پھر جب ہم نے غور کیا ایک ذرہ سی شے بھی باہر سے آنکھ میں پڑی، جیسے ہی آنکھ میں آئی چشموں نے زور سے پانی دینا شروع کیا اور اس وقت تک پانی تھما نہیں جب تک وہ شے باہر نہ چلی جائے. ویسے نارمل پانی چل رہا ہے، لیکن کب زور سے پانی آنکھ دیتی ہے، آنکھ جو ہے کب زور سے پانی پھینکتی ہے، جب کوئی باہر سے شے آ جائے. کتنی کریم ہے وہ ذات. ایک ذرہ آنکھ میں گرا، اس کی تکلیف رب سے برداشت نہ ہوئی. میرا بندہ میری آیات کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، میرا بندہ تو ہے. میں نے آنکھیں دی ہیں، میری آیات کو دیکھے، میری کائنات کو دیکھے، اس کائنات کو، ان آیات کو دیکھ کر میرا اقرار کرے. کتنا کریم ہے وہ رب. اس ایک چشمے میں کیا کیا نشانی رکھ دی. تو آؤ ذرا دیکھو، یہ آنکھ کا پانی تھا جس کے اندر اتنے اسرار و رموز تھے. اب جو میرے منہ کے اندر پانی آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے، اگر چند لمحوں کے لیے رک جائے تو بات کرنا تو دور کی بات، انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. سانس لینا مشکل ہے انسان کے لیے. روزہ دار کیا کرتا ہے بھائی؟ صبح روزہ رکھا اذان فجر سے، شام کو عصر ٹائم اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. بے میڈم نال کوئی گل نہ کرے. کیوں؟ سرکار نے روزہ رکھا ہے. کیوں؟ خشک ہوئی ہوتی ہے زبان، گلا خشک ہوا ہوتا ہے ایک دن پانی نہ پینے سے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل خدا کی ذات آپ کے منہ کو تر رکھتی ہے. کیوں؟ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کو سانس لینا مشکل نہ ہو، اس کو سانس لینا مشکل نہ ہو. تو یہ کریم کی کریمیاں ہیں. میرے منہ کے اندر جو پانی ہے اس کا اللہ نے کوئی ذائقہ نہیں رکھا. بعض لوگ جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا نکتہ ہے. اب بعض لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ منہ کے اندر پانی ہے، اس میں ذائقہ نہیں رکھا. آنکھ میں پانی ہے، اس میں نمکین ہی رکھی گئی ہے، اس کو نمکین بنایا، لیکن منہ کے پانی کا کوئی ذائقہ نہیں بنایا. بھائی سوال تو بنتا ہے، پالنے والے کوئی زیادہ دوری تو نہیں تھی، دونوں چشمے ایک ہی سر سے نکل رہے ہیں، ایک نمکین ہے اور ایک سادہ، ایک نمکین ہے اور دوسرا سادہ ہے. پالنے والے راز کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آنکھ کے پانی کو نمکین بنایا اور منہ کے پانی کو بے ذائقہ بنایا؟ عجب نہیں جواب آئے. کہا منہ کے پانی کا میں نے ذائقہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ تو جو چیز بھی کھائے اس کا اصل ٹیسٹ محسوس کر سکے. اگر زبان کا اور منہ کے اندر پانی کا کوئی اپنا ذائقہ ہوتا، ہم کوئی بھی چیز کھاتے اس کا اوریجنل ٹیسٹ ہمیں نہیں ملنا تھا. جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ اگر آج کے دور میں برگر کھاتے اور پیزا کھاتے تو دونوں ایک جیسے لگتے، دونوں کا ذائقہ ایک جیسا لگتا. کیوں؟ ایک مستقل ذائقہ زبان پر موجود ہے. اب جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، اس کا اوریجنل ٹیسٹ آپ کو نہیں آتا. تو کتنی بڑی نشانی ہے یہ. کبھی غور کیا ہے بھائی؟
صبح شام رات دن کھانے پہ ہمارے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں. صبح ناشتہ ہو رہا ہے، دن کو جناب پھر کھانا کھایا، رات کو پھر جناب ڈنر کی تیاری. لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اللہ نے میرے منہ میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں. اسی زبان کو تر رہنے کا وسیلہ جو اللہ نے بنایا، ہم اسی زبان کو جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں، مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں، یہی اللہ کی زبان اور اسی کی مخالفت، یہی زبان جھوٹ بول رہی ہے، یہی غیبت کر رہی ہے، یہی مومن کی توہین کر رہی ہے. سوچنا چاہیے ان نعمتوں پر کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا شکرانہ یہ ہے اسے وہیں استعمال کرو جہاں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ. گھبرا تو نہیں گئے؟ بات پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے آپ کے وجود میں ہزاروں نشانیاں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ایک اور بات کہنے لگا ہوں، لیکن میں عامر بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں قانون یہی ہے کہ جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے. بھئی جب ہم عامر بھائی آرمی میں کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو کیا آرمی والے پاؤں کے تلوے کا گڑا چیک کرتے ہیں نہیں کرتے؟ دیکھیے، ٹھیک ہے، یہی دین ہمارا کہتا ہے نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو. تو آج کے زمانے میں مرجعیت پہ زبان کھولنے والوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یا جان لو، اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. اسی کو تقلید کہتے ہیں. بھئی کوئی تقلید مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے سر پہ اٹھا کے گھومنا ہے آپ نے. دیکھیے، کبھی غور کیا ہے؟ فضول شے سمجھتے ہیں بھئی پاؤں کے نیچے جو گڑا ہے یہ زیادہ ہے، کم ہے یا پلین ہے، اس کا کیا فائدہ بھئی؟ ہمیں کیا فلسفہ پتہ اس کا، ہمیں کیا تعلق اس سے؟ لیکن نہیں، اس کا تعلق ہے. یہ جب آپ آرمی کا ٹیسٹ دینے جائیں گے اور آپ کو بھگائیں گے اور بھگانے کے بعد جب چیک کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. کیونکہ جس انسان کا وہ گڑا نہیں ہوتا وہ نہ میدان میں بھاگ سکتا ہے، نہ ایک جگہ پہ زیادہ دیر کھڑے رہ سکتا ہے. وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، اور کہتے ہیں کہ اس کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے ڈائریکٹ. اگر سیدھا ہو تو اس کو فوراً سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ دوڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوڑ بھی سکتا ہے اور زیادہ دیر قیام بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کا اس مقام پہ جو گڑا ہے اگر وہ نہ ہو تو اس کو نہیں رکھا جاتا نا اس کو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس کو اگر رکھ بھی لیا جائے تو میدان میں دوڑنے کے لیے نہیں بلکہ دفتری کاموں میں کھپانے کے لیے اسے رکھتے ہیں. تو ایک ایک شے میں کتنی نشانیاں ہیں بھئی. اس کو کمپیوٹر میں بٹھا دیتے تو یہاں پر ٹائپ کرتا رہے، میدان میں جانا تیرا کام نہیں، تیری ذمہ داری نہیں ہے. کائنات بھری پڑی ہے نشانیوں سے. آپ دیکھیں اسی یونیورس کے اندر 1883 میں سب سے پہلے فنگر پرنٹ آیا تھا. کتنا وقت گزرا ہے؟ 1883 میں ایک تحقیق کے مطابق فنگر پرنٹ آیا تھا. میرے اس ایک انگوٹھے کے ایریے میں اللہ نے اتنی کاریگری دکھائی ہے کہ اس وقت 7 بلین لوگوں میں کسی کا انگوٹھا میرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. جی 7 بلین اس وقت جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں، کسی ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. وہ ذات جانتی تھی ایک دور آئے گا جب انسانوں کی شناخت اور کرائم کا والوں کی طرف سے یہ قانون ہوگا کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ لیا جائے. اب آپ سوچیں اس چھوٹے سے ایریے میں اس ذات نے کتنی کاریگری دکھائی ہوگی، کتنی کاریگری دکھائی ہے کہ باپ کا فنگر پرنٹ بیٹے سے نہیں ملتا، بھائی کا بھائی سے نہیں ملتا. جتنے انسان ہیں اتنے ہی ہاتھ ہیں، اور جتنے ہاتھ ہیں اتنے فنگر پرنٹ ہیں. کیسی علامت ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، فنگر پرنٹ سے فنگر پرنٹ نہیں ملتا. ایک ایک شے میں نشانی ہے اور علامت ہے. اور خدا کی ذات نے کہا اس کائنات میں دیکھا کرو، کائنات کے ذرے ذرے میں تمہیں میرے وجود کی نشانیاں ملیں گی، میرے وجود کی نشانیاں ملیں گی. ہم انہی نشانیوں کو ڈھونڈ رہے تھے.
کائنات میں ہمیں ایک نشانی ایسی بھی نظر آئی جس نے اس کی بقا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، اور اکیلا گھر نہیں چھوڑا عزادارو، جب وہ گھر سے نکلا بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ عاشق خدا ہیں حسین، چھوڑ دیا ہے مدینہ، آ گئے ہیں کربلا۔ عزاداروں، کربلا کے اندر جیسے ہی مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا نا، پھر مکہ چھوڑا، جہاں جہاں حسین مولا کے عاشق موجود تھے انہوں نے اپنا اپنا سفر شروع کیا کہ ہم اپنے آقا سے جا ملیں، لیکن کچھ عاشق ایسے تھے جن کو مولا نے خود خط لکھ کے بلایا۔ اللہ اکبر، خط لکھ کے بلایا حسین نے۔ کتنے عظیم ہوں گے وہ لوگ، کتنی منزلت ہوگی ان لوگوں کی جن کو کربلا کے دشت میں بیٹھ کر حسین خط لکھ رہے ہیں کہ حسین تمہارا منتظر ہے، حسین تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آج سے شہادتوں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں نا، 10 محرم قریب ہے، جنہوں نے عاشور کو شہادت دی ان کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن سوال بنتا ہے کہ آج ہم شہادت کو شروع تو کر رہے ہیں، کسی حسین کے قریبی سے نہیں، حسین کے صحابی کے ذکر سے کیوں کر رہا ہوں؟ آج شہادت پڑھنی ہے میں نے ایک صحابی کی، اس کی وجہ یہ ہے کربلا میں سب سے پہلے جنہوں نے جان قربان کی وہ یہی اصحاب تھے، پہلے قربانیاں انہی اصحاب کی ہیں۔ اور اب سوال آتا ہے بھائی، حسین تو کریم امام ہیں، کیا وجہ ہے کہ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی قربانی دی ہے؟ بھائی لوگ مہمان بچاتے ہیں، اپنی اولاد قربان کرتے ہیں، کربلا میں منظر عجیب ہے، اولاد کو بچایا جا رہا ہے، مہمان قربان کر رہے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں عزادارو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مہمانوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ سردار کا بیٹا پہلے شہید ہو اور نوکر زندہ رہے، اور دوسری وجہ یہ تھی میرا مولا حسین کریم امام ہے، وہ مولا جانتے تھے یہ میرے مہمان ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، ان کے لب خشک ہو چکے ہیں، ان کے گلے خشک ہو چکے ہیں۔ اب حسین چاہتے تھے کہ میرے اکبر سے پہلے میرا حبیب جا کے جام کوثر پیے، وہ نانا ہاتھ میں جام کوثر لیے کھڑا ہے۔ حسین چاہتے تھے میرے اصحاب پانی پئیں۔ عزادارو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا مسائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو کربلا کے میدان میں جب فوجیں آنا شروع ہوئی نا تو بی بی نے کہا تھا کہ اے حسین کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جسے کربلا بلائیں؟ عزادارو امام نے کربلا کی خاک پر بیٹھ کر ایک خط لکھا تھا جس کے ٹائٹل پر یہ الفاظ موجود تھے۔ امام نے کہا تھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی، حسین علی کے بیٹے کا خط ہو اس مرد کے نام جو زمانے کا فقی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس مرد کے نام جو زمانے کا فقی ہے۔ ذرا سوچئے کتنی غربت ہے، کائنات کا امام ہے اور اپنے نوکر کو کہہ رہا ہے میں اسے خط لکھ رہا ہوں جو زمانے کا فقی ہے۔ عزادارو امام نے خط لکھا ہے، کس حبیب کو خط لکھا ہے؟ یہ وہی حبیب ہے جب بعض مقاطع میں لکھا ہے پیغمبر گلی سے گزر رہے تھے، اللہ کا نبی گلی سے گزر رہا ہے، 7 اصحاب کا مجمع ہے۔ اصحاب دیکھ کر حیران ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا نبی ایک مقام پہ ایک بچے کے پاس جا کے بیٹھا ہے، اسے قریب بلاتے ہیں نبی، کبھی اس کی پیشانی پہ بوسے، کبھی اس کے رخساروں پہ بوسے، کبھی اس کے ماتھے کا بوسا، کبھی اس کے چہرے کا بوسا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ بچے تو اور بھی ہیں، بچہ یہ بھی ہے، لیکن انداز ایسا
نہیں ہے پیار کا۔ تو حضور نے جواب دیا سوال کرنے والے اس کی وجہ یہ ہے بچے اور بھی ہیں، بچہ یہ بھی ہے، پیار اس لیے کر رہا ہوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب کہیں میرا حسین گلی میں نکلتا ہے یہ حبیب اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ ملتا ہے، میں اس لیے پیار کر رہا ہوں میرے حسین کا عاشق ہے۔ حجرکم اللہ، میرے حسین کا عاشق ہے۔ آپ بھی تو حسین کے عاشق ہیں، آپ بھی تو حسین سے عشق کرنے ہیں۔ یہ عشق ہی تو ہے جس نے اس گرمی میں تم سے تمہارا گھر چھوڑایا، یہ عشق ہی تو ہے کہ اس گرمی میں گھر کو چھوڑ کر اس قصر سفیر حسین میں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہو اور خدا سے ان آنسوؤں کو بہا کے اپنی دعائیں قبول کرا رہے ہو، حسین کے عاشق ہو۔ عزادارو، جب حسین کا خط پہنچا ہے نا کوفے، عالم یہ تھا جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اچانک دق الباب ہوئی، حبیب اٹھے، اٹھ کے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کوئی اجنبی ہے کوئی مسافر ہے۔ سوال کیا مسافر کون؟ جواب دیتا ہے حسین کا قاصد، حسین کا قاصد آیا ہے۔ عزادارو، وہ خط لیا، محبت سے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما اور وہیں آ گئے جہاں زوجہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی۔ عزادارو توجہ کیجئے گا، عاشور قریب ہے، میں چاہتا ہوں مصائب کو تفصیل سے پڑھوں، ساتھ ساتھ گریہ بھی کرتے جائیں، روتے بھی جائیں اور مولا کی مصیبت کو سمجھتے بھی جائیں۔ عزادارو، خط لیا، زوجہ کے ساتھ بیٹھے، اب خط کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ حبیب خط پڑھ رہے ہیں، زوجہ رو رہی ہے، زاروں قطار آنسو آ رہے ہیں، خط پڑھ کے بند کیا۔ اب بعض مقاتل میں لکھا ہے اس نے امتحان لینے کے لیے کچھ سوال کیے، جب بی بی نے کہا نا حبیب بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے، تو امتحان لینے کے لیے کہا تو خود جانتی ہے نا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے تلوار نہیں چلتی، اگر میں جاؤں گا میرا علی بھی یتیم ہوگا، میرا قاسم بھی یتیم ہوگا، میرے 2 بیٹے ہیں، تو بھی یتیم ہو، تو بھی بیوہ ہو جائے گی، یہ لوگ تیرا گھر برباد کر دیں گے، میں کربلا کو نہیں جا رہا۔ عزادارو، یہ جملے سننے تھے، کھانا چھوڑ دیا، زوجہ اپنے مقام پہ اٹھی اور کہتی ہے حبیب یہ کیسی غیرت ہے تیری، زہرا کا لال دشت میں تنہا بیٹھا ہے اور تو یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ کربلا جاؤں یا نہ جاؤں، اے کاش میرے اللہ میں مرد ہوتی، میں تلوار اٹھا کے کربلا جاتی اور مولا کی نصرت کر کے بتاتی کہ عشق یہ ہوتا ہے، میں نصرت کر کے بتاتی کہ عشق یہ ہوتا ہے۔ عزاداروں، سامان سفر باندھا، اب گھر سے چلے ہیں حبیب۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے، گھوڑا اپنے نوکر کو دیا، نوکر گھوڑا لے کے کوفہ سے باہر انتظار کر رہا ہے۔ ادھر سے حبیب اپنے مظاہر چلے ہیں، سامان حرب اٹھایا، گھوڑے پر چڑھے، خدا حافظ کہہ کے جیسے ہی کوفہ سے باہر ہے نا عزاداروں، جب اپنی سواری کے قریب پہنچے، ایک منظر ایسا تھا جسے دیکھ کے حبیب رو پڑے، اللہ اکبر، جسے دیکھ کے حبیب روئے ہیں۔ وہ کیا منظر تھا عزادارو؟ حبیب نے سنا کہ اس کا غلام اس گھوڑے کو یہ کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے اگر میرا مالک نہ آیا تو پریشان نہ ہونا، میں تیرے اوپر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب رو اس لیے رہی تھے، پالنے والے اور تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج نوکر بھی کہہ رہے ہیں اگر گھوڑے تیرا مالک نہ آیا یہ نوکر حاضر ہے۔ عزاداروں، ادھر سے حبیب چلے کربلا کی طرف۔ اب کربلا کا منظر کیا تھا عزاداروں؟ اسی طرح گریہ کرتے رہو،
یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، ساتھ روتے رہو، اپنے مرحومین کو ثواب بھی بھیجتے رہو، ان کی روحیں برزخ میں خوش ہوں گی، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ عزادارو اب منظر بنانا، منظر ایسا ہے، ادھر سے حبیب چلے، ادھر کربلا میں لشکر تیار ہو رہا ہے، مولا نے لشکر تیار کیا، مولا نے علم تیار کیے، اور عباس کو کہا یہ سارے علمداروں کو دے دو، اور وہ جو علم بنایا ہے نا اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دو، اس کا علمدار نہیں آیا، اس کو اٹھانے والا ابھی نہیں آیا۔ تو اصحاب نے سوال کیا مولا حسین آخر وہ کون ہے؟ آج 4 محرم کے بعد کون آنے والا ہے جو آپ کی مدد کے لیے ہو؟ عزادارو ہر کوئی انتظار کر رہا تھا، کوئی تو ہے جس کے لیے علم تیار ہوا، ارے کوئی تو ہے جس کے لیے لشکر کی علمداری تیار ہوئی۔ عزادارو وہ علم انتظار کر رہا تھا، اصحاب انتظار کر رہے تھے۔ عزادارو اچانک اصحاب نے دیکھا دور سے اڑتی ہوئی دھوڑ ہے، اور اس میں کوئی ضعیف تیزی سے کربلا کی طرف آ رہا ہے۔ جب دھول چھٹی نا عزادارو اصحاب نے دیکھا یہ تو کوفے کا ضعیف ہے، نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ عزادارو ایک ایک صحابی آگے بڑھا، آ کر سلام کر رہا ہے، حبیب تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ کہیں سے جون آگے بڑھے سلام کیا، کہیں سے اور صحابی آگے بڑھے سلام کیا، کہیں سے اکبر بڑھے سلام کیا، کہیں سے غازی بڑھے سلام کیا۔ جب سلام کی آواز بلند ہوئی عزاداروں، یہ سلاموں کی آواز پہنچی خیام میں۔ جناب زینب نے پوچھا ذرا پتہ تو کرو یہ کون آیا ہے جسے ہر کوئی سلام کہہ رہا ہے؟ تو معلوم کرنے والے نے بتایا بی بی آپ کا نیا مہمان آیا ہے، نام حبیب بتاتے ہیں۔ عزادارو مظلومیت کا اندازہ لگاؤ، بی بی نے کہا جاؤ اس حبیب کو زینب کا سلام دو۔ عزادارو وہ سلام لے کے آیا، جیسے ہی اس نے کہا نا حبیب اب سارے سلام وصول کر لیے ہیں نا، تم علی کی بیٹی حسین کی شریکت الحسین زینب کا سلام وصول کر۔ عزادارو یہ جملے سنیں، حبیب نے گھوڑے کی زین چھوڑی، حبیب زمین پر بیٹھے، کربلا کی خاک کو اٹھایا، اجرکم اللہ، خاک کو اٹھاتے ہیں اپنے سر پہ پھینکا، اور عزادارو منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا، اور ماتم کر کے یہی کہہ رہے تھے پالنے والے کائنات کے وارث کی بیٹی ہو اور مجھ جیسے کو سلام ہو، اور میرا حسین اتنا غریب، اجرکم اللہ، اور میرا حسین اتنا غریب ہو گیا، اور میرا حسین اتنا بے کس ہو گیا، حسین اتنا لاچار ہو گیا۔ عزادارو زیادہ لمبا نہ کروں، خدا تمہارا گریہ قبول کرے۔ چڑھ گیا وہ سورج جسے عاشور کا سورج کہتے ہیں، ایک ایک انسان نے قربانی دینا شروع کی ہے۔ عزادارو جب ظہر کی نماز کا وقت آیا نا، ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا ہماری خواہش ہے، وقت نماز ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں۔ عزاداریں دیکھتے ہیں نمازی سے مولا کو کتنا پیار ہے۔ امام نے کہا ابو ثمامہ ذکرتنی الصلاۃ، تیرا شکریہ تو نے حسین کو نماز یاد کرائی ہے، حسین تیرا شکر گزار ہے، نمازیوں سے حسین کو پیار ہے۔ عزاداروں صفیں بنی ہے نا، اچانک کسی شکی نے آواز دی، گھوڑے پر سوار تھا، آواز دے کے کہتا ہے حسین تو جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لے، تیری نمازوں کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا عزادارو؟ ایک فاسق انسان کائنات کے امام کو یہ کہہ رہا ہو کہ حسین جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لے، تجھے ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عزادارو پتہ ہے کس نے جواب دیا؟ اسی وقت اذن جہاد مانگا تھا حبیب ابن مظاہر نے، کہا مولا اذن دیں،
میں جا کے اسے جواب دیتا ہوں، اور جا کے جواب دیا تھا، کہا اے لعین یہ کیسی بات کی ہے، تجھ جیسے فاسق کی نماز قبول ہو اور زہرا کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو۔ عزادارو جب مولا نے کہا نا کہ حبیب ابھی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، عزادارو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا مولا وہ جو آپ کا گستاخ کھڑا ہے نا، پہلے اسے جواب دیتا ہوں، نماز جنت میں جا کے پڑھوں گا، آپ کا سلام بھی دوں گا آپ کے نانا کو، آپ کا سلام دوں گا آپ کے بابا کو، آپ کا سلام دوں گا آپ کے بھیا حسن کو۔ عزادارو حبیب چلے ہیں مقتل گاہ کی طرف، ادھر حسین مولا نے نماز شروع کی، ادھر سے حبیب میدان میں آئے۔ عزادارو میدان میں 3 دن کا پیاسا حبیب اتنی شجاعت سے لڑا ہے، 62 لعینوں کو پیاسے نے فنار کیا۔ اللہ اکبر! پیاسے کی جنگ، حسین تو حسین ہیں، حسین کا نوکر بھی ایسی جنگ کر رہا تھا، 62 لوگوں کو فنار کیا۔ لیکن کتنی دیر تک لڑتا حبیب؟ عزادارو اسی کشمکش کے دوران، اسی جنگ کے دوران ایک لعین آگے بڑھا، اس نے حبیب کے سر پہ ایسا وار کیا، عزادارو حسین کا مہمان زین پہ سنبھل نہ سکا، اس نے زین چھوڑی، جیسے ہی زمین پہ آئے اور یہی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا نوکر کا آخری سلام، اجرکم اللہ، مولا نوکر کا آخری سلام۔ عزادارو نماز مکمل ہو چکی تھی۔ جانیں گے اس وقت عشق کا کون سا باب رقم ہوا؟ عزادارو یہ وہ مقام تھا جب مولا دوڑے ہیں حبیب کی طرف۔ عزادارو یہ کون حبیب تھا؟ یہ کون حبیب تھا جس سے مسلم وصیت کر کے گئے تھے؟ حبیب سے پہلے مسلم کی شہادت ہے۔ جب مسلم زمین پر گرے تھے نا عزادارو، اس کے سرہانے حسین بھی موجود تھے، اس کے سرہانے حبیب بھی موجود تھے۔ جب جا کے مبارکباد دی تھی حبیب نے مسلم، اور تجھے جنت مبارک ہو، اور بیٹھ کے کہا تھا مسلم اگر ہو سکے نا مسلم ابن اوسجا کوئی وصیت کر دے۔ عزادارو ان لہو والے ہاتھوں نے انگلی اٹھا کے حبیب کو اشارہ کر کے بتایا تھا، حبیب ہو سکے نا اپنے حسین کا خیال رکھنا، اپنے مولا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ وہ جس نے وعدہ کیا تھا مسلم تو چلا جا، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں اور تیرے مولا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عزادارو اس نے زین چھوڑ دی۔ عزادارو حسین مولا پہنچے ہیں نا، لیکن قربان جاؤں یہ واحد مظلوم تھا جس کا چہرہ حسین کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ حسین بڑی تیزی سے آئے، لیکن امام کے آنے سے پہلے ایک ملعون نے حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حبیب مقتل کا وہ شہید ہے عزادارو جس کا سر سب سے پہلے تن سے جدا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، تھکنا نہیں ہے عزادارو، میرا جی چاہتا ہے میں تفصیل سے مصائب پڑھوں، محرم قریب ہے، گریہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ عزادارو حسین آئے ہیں لیکن حبیب کا چہرہ نصیب نہیں ہوا دیکھنا۔ سوال کرو گے نا آخر حبیب کا سر گیا کہاں؟ عزادارو جس ملعون نے سر تن سے جدا کیا، دوسرے ملعون نے اس سے سفارش کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے حبیب کا سر مجھے دے، میں لشکر میں جا کے بتانا چاہتا ہوں میں نے حسین کا مہمان مارا ہے۔ عزادارو اس نے لشکر کو بتانے کا بڑا عجب طریقہ سوچا۔ عزادارو اس نے حبیب کا سر لیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگر ایک سر کو گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھنا ہو تو اس پہ کون سا ظلم کیا جاتا ہے، میں یہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، نہ مجھ میں ہمت ہے۔ عزادارو اس ملعون نے مجھے نہیں پتا کس انداز سے وہ سر گھوڑے کی گردن سے لٹکایا اور لشکر میں گھما کے بتایا کہ یزیدیو دیکھ لو میں نے حسین کا مہمان مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین کا مہمان ہے اور سر گھوڑے کی گردن سے بندھا ہے، آؤ نہ مل کے سلام کرتے ہیں اس شہید کو جس نے سب سے پہلے سر دیا تھا کربلا میں۔ عزادارو آؤ مل کر چلتے ہیں حسین کی بارگاہ میں،
سلام بھی کرتے ہیں، پرسہ بھی دیتے ہیں، اور اس حبیب کے مصائب کا ایک حصہ بھی سنتے ہیں۔ عزادارو آؤ نہ ذرا مل کے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، کچھ لمحوں کے لیے فرض یہی کیجئے، قبر کی اندھیری رات ہے اور سرہانے وہ نور روشن ہے جو غم حسین کی صورت میں آئے گا، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس تنہائی کے عالم میں جو نور روشن ہوگا نا، وہ یہی غم حسین کا نور تھا۔ عزادارو کیا منظر ہے جب حبیب کا سر پہنچا ہے نا عزادارو کوفہ کے شہر میں۔ اب منظر آپ نے بنانا ہے، پڑھنا میں نے ہے۔ عزادارو منظر ایسا تھا، کوفے کا بازار، ایک ملعون کے ہاتھ میں حبیب کا سر۔ ملعون کبھی سر کو اٹھاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی دوسری طرف جاتا ہے۔ اس ملعون نے دیکھا کوئی 13 سال کا بچہ اس سر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جہاں سر کو رکھتا ہے وہ بچہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جہاں سر کو اٹھاتا ہے وہ بچہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک وہ منظر آیا، ایک منظر پر رک کے اس نے اس سر کو رکھا، بچے کو بلا کے پوچھتا ہے، اور ننے بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں تو بار بار اس سر کے پیچھے آتا ہے، تیرا کیا رشتہ ہے؟ عزادارو رو کے قاسم نے کہا، ملعون مجھے پہچان، جس سر کو لے کے گھوم رہا ہے وہ سر میرے بابا حبیب ابن مظاہر، میں حبیب کا یتیم۔ عزاداروں سوال کر دیا، اگلا سوال کر کے کہتا ہے، قاسم بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو قاسم نے ہاتھ آگے بڑھائے، کہتا ہے ملعون اگر ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر مجھے دے، میں بابا کے چہرے کو چوم لوں، میں اسے دفن کر دوں۔ لیکن عزادارو اس ظالم نے پلٹ کے جواب دیا، میرے امیر کی اجازت نہیں ہے کہ سر کسی کو دوں، آؤ نہ مل کے چلتے ہیں کوفہ۔ آ کر کہتے ہیں قاسم تو بڑا خوش نصیب ہے، تو نے بابا کا سر